آج کے درس میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 264 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل اور مثال دے کر کے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو سمجھایا ہے کہ اگر تم احسان جتاتے ہو یا تکلیف دیتے ہو تو تمہارا خرچ کیا ہوا مال پیسہ کس طرح برباد ہو جاتا ہے، اس کو ایک خوبصورت اگزامپل سے اس میں سمجھایا ہے اس آیت کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے ایمان والو، اللہ پر وشواس رکھنے والو، تم اپنے صدقہ اور خیرات اور دان کو احسان جتا کر، بتا کر اور دکھ دے کر کے برباد نہ کرو، جیسا کہ وہ آدمی کر دیتا ہے جو اپنا مال اور دھن صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان اور یقین وشواس نہیں رکھتا۔ اس کی مثال تو ایک بڑے پتھر کی طرح ہے، چٹان کی طرح ہے، جس پر تھوڑی سی مٹی ہو اور اس چٹان پر جب تیز بارش ہو تو وہ مٹی دھو کر کے وہ چٹان کو بالکل خالی کر دے، صاف کر دے۔ یہ لوگ جو بھی انہوں نے کمایا اس کا کچھ بھی حصہ ان کو آخرت میں ملنے والا نہیں ہے، اور اللہ نہ ماننے والوں کو صحیح مارگ، صحیح راستہ نہیں دکھاتا۔ O believers, do not invalidate your charities with reminders and injury, as does one who spends his wealth only to be seen by the people and does not believe in Allah and the last day. His example is like that a large smooth stone upon which is the dust is hit by a heavy rainfall that leaves it bare. They are unable to keep anything of what they have earned, and Allah does not guide the disbelieving people. دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آپ ایک ایگزامپل آپ دیکھیے کہ انسان ایسی جگہ انویسٹ کرے، پیسے ہم لوگ لگاتے ہیں۔ دو مثالیں ہیں یہاں پہ، ایک تو قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور ایک ہم عام سمجھنے کے لیے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی مثال کس چیز سے دی ہے؟ ایک سیڈ اور بیج کو
بونے سے، کہ جیسے تم سیڈ ڈالتے ہو زمین میں اور اس سے 7 بالیں نکلتی ہیں اور سب میں 100 دانے ہوتے ہیں، 700 ہو گئے۔ تو اب سوچئے کہ وہ زمین کیسی ہوتی ہے؟ وہ زمین نرم ہوتی ہے، گہری ہوتی ہے، اور وہ اس قابل ہوتی ہے کہ جب اس میں بیج جائے تو اس کی جڑ اندر تک چلی جائے، اندر تک چلی جائے، تو وہاں سے وہ نکلتا ہے بیج، تو وہ کھڑا ہوتا ہے اور اس میں 700 بالیں نکلتی ہیں۔ اب سوچئے کہ ایک بیج آپ کس چیز پہ ڈالتے ہیں؟ ایک پتھر پہ، پتھر پہ تھوڑی سی مٹی ہے اور اس مٹی پر آپ نے بیج ڈال دیا، تو کیا ہوگا اس بیج کا؟ نیچے تو زمین نہیں ہے نا، اب وہ جائے گی کہاں؟ تو اوپر ہی اوپر تھوڑا سا گھاس نکل آئے گا، اندر اور گہرائی میں نہیں جائے گا۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ رزلٹ کیا ہوگا؟ کہ وہ بیج 700 سیڈز لانے کے بجائے، گرینز لانے کے بجائے، جو بیج ڈالا ہے، جو سیڈ ڈالا ہے، وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، تم اگر ایمان لائے ہو کہ میں تمہارا مالک ہوں، جو پیسے تمہارے پاس ہیں، دھن تمہارے پاس ہے، دولت تمہارے پاس ہے، وہ ہم نے تم کو دیا ہے، یہ بھی ایمان تم لائے ہو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے لیے کر رہے ہیں اور قیامت کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اگر تم اپنے لیے کر رہے ہو اور تمہارا ہی فائدہ اس میں ہونے والا ہے، تو اب تم کسی کو دے کر کے اس کو بتاتے ہو یا لوگوں کو بتاتے ہو یا اسے دکھ دیتے ہو، تو تمہاری مثال کیسی ہے؟ 2 مثال ہے یہاں پہ۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، تمہاری مثال، تمہاری اگزامپل اس آدمی کی طرح ہے جو اللہ کو نہیں مانتا ہے۔ یعنی اللہ کو اگر مانتا ہے تو کیوں دوسروں کو بتائے گا؟ اس لیے کہ وہ دیا ہے تو اللہ کے لیے نا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم نے کتنا خرچ کیا، کہاں خرچ کیا اور کس نیت سے کیا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا۔ اب دیکھیے وہ حدیث آپ پڑھیے، رونگٹے کھڑی کر دینے والی حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انڈیا میں جیسے ہم لوگ ہمالیہ کی مثال دیتے ہیں نا، ہمالیہ پہاڑ، تو عرب میں تہامہ کے پہاڑ بہت اونچے اونچے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کے پاس تہامہ کے پہاڑوں کی طرح نیکیاں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کو دھول بنا کر کے اڑا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دکھاوے کے لیے خرچ کیا ہوگا لوگوں۔ اور دوسری مثال جو دی ہے وہ آپ دیکھیے کہ کتنا ایک موٹی عقل والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، کہ جیسے وہ آدمی ہے جو دکھانے کے لیے کرتا ہے، پیپر میں نام آ جاتا ہے، تھوڑا سا لوگ تعریف کر دیتے ہیں، وہ بھی سمجھتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نیکی اور پن کا کام کر رہے ہیں۔ لیکن جب بارش آتی ہے تیز، تو جیسے اس پتھر کی مٹی اڑا کر کے اور اس کا بیج اڑا کر کے لے گئی، اسی طرح قیامت کا دن جو سختی کا دن ہوگا، وہ جب آئے گا تو ان کی جو ظاہری نیکی ہے اس کو اڑا کر کے ختم کر دے گا اور ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی اگر آپ یہاں کی مثال لیں گے تو جیسے بہت سے لوگوں نے IMA میں پیسے لگائے، ہیرا گولڈ میں پیسے لگائے، یا اور بھی بزنس میں لگاتے ہیں۔ تو ہیرا گولڈ کمپنی میں، IMA میں جنہوں نے لگایا، کس لیے لگایا تھا؟ وہ کہیں بھی آدمی انویسٹ کرتا ہے تو کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ اس کا نفع، اس کی پروفٹ سے آگے مشکل حالات میں ہمارے کام آئے۔ لیکن ہوا کیا؟ جو کیپٹل تھا، جو پروفٹ تو چھوڑ دیجئے، جو کیپٹل تھا، جو لگایا تھا، جو انویسٹ کیا تھا، وہ بھی ڈوب گیا۔
یہی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتا، یا خرچ تو اللہ کے لیے کیا لیکن پھر بعد میں لوگوں کو بتا دیا۔ اچھا، لوگوں کو آدمی بتاتا کب ہے؟ معلوم کب بتاتا ہے؟ نارمل کنڈیشن میں آدمی نہیں بتاتا۔ جس کو دیا ہے، جس پہ خرچ کیا ہے، جب اس سے بات بگڑتی ہے، جب وہ احسان نہیں مانتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تب اس کو کہتا ہے تمہیں یاد نہیں میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا کیا؟ اچھا، بچوں کے سامنے بھی آدمی کبھی کبھی کہتا ہے تمہیں معلوم نہیں میں نے تمہیں کیسا پالا، کیسا کمایا، کتنی محنت کی۔ بھائی، آپ نے جو کیا اپنے لیے کیا، چونکہ بچوں کی پرورش آپ کا فرض تھا، آپ نے کیا۔ اب ان کو بتانے سے ہمیشہ یاد رکھیے، جس کسی کو بھی آپ احسان بتاتے ہیں نا، تو اس کے دو نقصان ہوتے ہیں بہت بھاری۔ ایک تو آخرت میں ہوں گے، وہ تو ہے ہی، وہ تو گارنٹیڈ ہے کہ آخرت کا ثواب ختم ہو گیا۔ دنیا میں کیا نقصان ہوتا ہے؟ جس کو بھی آپ بتاتے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، اسی وقت سے اس کے دل میں آپ کے لیے کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ نفرت پیدا ہو جاتی ہے، محبت پیدا نہیں ہوتی، عزت اور رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، اصل میں ایک لاسٹ پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، کمانا جتنا اہم نہیں ہے نا، یا جتنا اہم اور امپورٹنٹ ہے، اس سے زیادہ سیو کرنا اہم ہے نا۔ ایک چور ہے جو چاہتا ہے کہ ایک تو ہم کمائیں نہیں، اور کمائیں تو وہ کمایا ہوا سارا چرا کر کے لے جائے۔ وہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ ایک تو نیکی سے روکتا ہے کہ خرچ کرنے نہیں دیتا، 50 طرح کے خیالات، ارے اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ اور جب خرچ کر دیتے ہیں، جب ہمارے پاس نیکی آ گئی، تو چاہتا ہے کہ وہ نیکی کو، پن کو کسی طرح چرا لے کے جائے۔ اور وہ کیسے چراتا ہے؟ اسی طریقے سے، احسان جتا کر کے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے، اور صرف اللہ کے لیے جو ہم دے کر کے اسے بھول جائیں کہ جس کے لیے ہم نے دیا ہے اس نے اسے لکھ لیا، اور قیامت کے دن اس کو ملٹیپلائی کر کے ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔